ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فارحہ کے علاوہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ ماں غصے میں بولی کہ ارباز تم چیخو چلاؤ، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فارحہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فارحہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فارحہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا کہ ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی اس ماہ؟ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے تنخواہ۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا کہ بابا جان آپ کہو نا مما سے فارحہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے ماں سے؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بابا حد ہوتی ہے ویسے ڈرنے کی بھی۔ فارحہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فارحہ کی شادی کسی اور سے طے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی، گھر آتا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کہ کس بات کا غصہ ہے ارباز کو۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا یار ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فارحہ ہے؟ جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا۔ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، کہنے لگا چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیوریٹ تھی۔ سمر نے ایک لقمہ لیا، ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، ایموشنل بلیک میل کرتی ہو مجھے، میری فارحہ کسی اور کو دے دی گئی۔ بہن مسکرانے لگی کہ اللہ پہ یقین رکھو اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فارحہ سے بھی پیاری اور بہتر بنا رکھی ہوگی بھیا۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ حال میں بیٹھا رس گلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رسگلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا کہ پتر اب پتا چلے گا تم کو کہ بیوی ہوتی کیا بلا ہے۔ مجھے کہتے ہو بابا ڈرپوک، اب تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ اب ارباز چونک کر بولا کہ بابا میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھ، مجھے بس رسگلے مل گئے، میں کھا رہا ہوں، باقی مجھے کچھ نہیں پتا۔ رسگلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا کہ ماں کچن سے بولی آ گیا میرا شہزادہ پتر، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی ارباز کھانسنے لگا۔ باپ مسکرا کر بولا کھاؤ کھاؤ اور رسگلے۔ مما مجھے پوچھے بنا لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا کہ بات کچھ بھی ہو بس میں نے پسند کر لی ہے۔ دین اسلام جانتی ہے، اسکول کا بھی BA کیا ہوا ہے، شکل و صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ ارباز رسگلے کا ڈبہ بابا کے سامنے سے اٹھا کر بولا کہ زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رسگلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پہ لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا دادا جی اچھا ہوا کہ آپ جلدی دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرنا ہو، اس کو دیکھ کر آپ ویسے ہی شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھ کر بولا یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، مما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔ باپ غصے میں آ گیا، اچھا یہ بات ہے، لے پھیر جا، یہ ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، واہ بابا واہ، شاباش، جائیں اب کریں مما سے بات۔ باپ نے جوتا پہنا اور کچن میں چلا گیا۔ ارباز کی مما سے کہنے لگا بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیں خیریت ہے نا؟ وہ بات یہ ہے کہ بیچارہ ارباز، مما نے اونچی آواز میں کہا، ہاں کیا ارباز؟ وہ ارباز کہہ رہا تھا کہ بابا آپ شادی پہ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماں مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اب وہ 2 ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر دو۔ جلدی سے ہاتھ میں دیگچی پکڑی بابا دھونے لگ گئے۔ ارباز نے سوچا کہ
کہ کافی ٹائم ہو گیا، لگتا ہے بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں گیا، دیکھا کہ ماں کھانا بنا رہی ہے اور بابا ہاتھ میں دیگچی پکڑے ہوئے دھو رہے تھے۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا، منہ پھیر دیا۔ ارباز پاس جا کر بولا، بابا تھوڑی سی تو عزت رکھ لیں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟ ارباز بات بدل کر بولا، بابا رگڑ رگڑ کر دھوئیں دیگچی کو۔ یہ کہہ کر حال میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی۔ وہ لڑکی فارحہ کے جیسی بہت ہی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن پیاری تھی۔ گندمی سا رنگ تھا، جھیل سی آنکھیں تھیں، شرم و حیا والی تھی۔ دلہا بنا ہوا تھا، ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا کہ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا 2 مہینے میں ہی۔ آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، بکواس کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی، اتنی معصوم سی ہے۔ میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق نہ بھی دی تو ایک اور کروں گا، وعدہ رہا میرا۔ ارباز بے بسی میں، غصے میں کچھ بھی بول رہا تھا، پھر بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک یہ دیکھو، فری میں میرا ابا لگا ہوا ہے۔ نکاح کا وقت ہوا، ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی۔ کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ماں اور بھائی کے سائے میں ودا ہوئی۔ پہلی رات کنزا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارباز پاس جا کر بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاء اللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ؟ تکیہ سیدھا کیا، کہا سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے؟ ارباز نے موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا۔ کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز اگنور کیے ہوئے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی اور سو گیا۔ کسی لڑکی پہ یہ لمحہ، پہلی رات اور ہم سفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ کنزا بھی پاس لیٹ گئی، آہستہ بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو بابا کہا کرتے تھے کہ بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو۔ مجھے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ ہی میری دعاؤں میں مانگے گئے وہ شہزادے ہیں، آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی آذان ہونے لگی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ ارباز سویا ہوا تھا، نماز ادا کی، ارباز کے سر پر ہاتھ رکھا، اٹھ جائیں ارباز۔ ارباز نے غصے سے دیکھا، میں نے نہیں اٹھنا، سونے دو مجھے۔ اتنے میں ماں نے دروازے پر دستک دی، ارباز اٹھ گیا۔ ولیمہ رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پر چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھیں، لیکن دانش تنگ کرنے کے لیے سامان بکھیر دیتا۔ کنزا خاموش رہتی۔ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، ارباز کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگا، پھر کہتا ہے کہ صفائی بھی کرنا نہیں آتی، اور مما کہتی تھی کہ بڑی سمجھدار کام والی ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی۔ ماں غصے سے بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ شرم کر، شرم۔ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی، میرا سر دباؤ کنزا۔ کنزا پاس آئی، ارباز کے پاس بیٹھ گئی، سر دبانے لگی۔ زور سے دباؤ نا۔ کنزا مسکرانے لگی، مجھ میں اتنا ہی زور ہے۔ ارباز غصے میں بولا، چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کر دو۔ وہ جان بوجھ کر ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگے، واہ کیا مزے کی شامی بنائی ہے، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے، واہ۔ ارباز تعریفیں کر رہا تھا۔ بہن بولنے لگی کہ بھائی یہ کھانا آج بھابھی نے بنایا ہے۔ ارباز نے اپنا لہجہ ہی بدل لیا، اتنا گھٹیا کھانا آج تک نہیں کھایا میں نے۔ بہن مسکرانے لگی، بھائی بس کریں بس۔ ارباز کا بہت خیال رکھتی تھی کنزا، لیکن ارباز کبھی کوئی محبت بھرا لفظ نہ کہتا اسے۔ کنزا جانتی تھی کہ ارباز مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ گھر بسانا چاہتی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، گھر کے کام کاج سب خود کرتی، ساس کو ماں بنا لیا تھا اس نے۔ کبھی تھکن یا غصے کی شکن ماتھے پر نہ آئی تھی۔ میرے کپڑے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، 2 دن سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں دھو رہی تم؟ کنزا پیار سے بولی کہ ارباز آپ کے دوسرے سب کپڑے دھلے ہوئے ہیں، وہ پہن لو نا، وہی ایک ہی ڈریس پہننا ہے آپ نے۔ ارباز غصے میں چلایا، جو میں کہتا ہوں وہ کیا کرو۔ سردی کی رات تھی،
ठंड छाई हुई थी। अरबाज गुस्से में बोला, जाओ अभी धो कर आओ। किनज़ा धीमे लहजे में बोली, अरबाज सुबह धो दूंगी ना। अरबाज गुस्से में था या आतंक कर रहा था। किनज़ा उठी, ठंडे पानी से कपड़े वाश किए, सर्दी से कांप रही थी। कमरे में आई, अरबाज सो चुका था। अरबाज ना प्यार से बात करता था, ना कोई मोहब्बत भरे कोई अल्फाज बोलता था, ना कोई हुकूक अदा करता था। बस रूखा सा लहजा रखता था किनज़ा के साथ। किनज़ा बर्दाश्त करती, खामोश रहती। वो जितनी भी थकी होती, नमाज की पाबंद थी। आंखों में हया और सब्र का दामन थामे रखती। अरबाज मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ दिन रहने के लिए। अरबाज ने मना कर दिया, नहीं जाना, अब कोई एक लफ्ज ना बोलना, समझी। किनज़ा कुछ कहना चाहती थी लेकिन अरबाज कहाँ सुनने वाला था उसकी बात। अरबाज हाल में बैठा था कि माँ पास आई, कहने लगी, अरबाज बेटा छोड़ आना था ना किनज़ा को, कुछ दिन वो माँ के पास रह लेंगी। अरबाज को बहुत गुस्सा आया। जब मैंने मना कर दिया तो मम्मा से कहने की क्या जरूरत थी। कमरे में गया, किनज़ा कपड़े प्रेस कर रही थी। किनज़ा का हाथ पकड़ा और जोर से दबाने लगा, तुमको समझ नहीं आती, एक बार मैंने मना किया था ना कि नहीं जाना, तो मम्मा से कहने की क्या जरूरत थी। किनज़ा दर्द से कराहते हुए बोली, अरबाज दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हाथ छोड़ दें। अरबाज ने गुस्से से पांव बेड को मारा। बेड के किनारे पे पांव लगने से जख्मी हो गया, खून बहने लगा। किनज़ा सहम सी गई। अरबाज इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, मैंने मम्मा को नहीं बताया था, वो तो। फिर खामोश हो गई। बोलो क्या वो तो, क्या बकवास कर रही हो। किनज़ा खामोश हो गई। अपना दुपट्टा अरबाज के पांव पे रखा जहां से खून बह रहा था। अरबाज गुस्से से बाहर चला गया कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। किनज़ा रोने लगी, काफी देर तक रोती रही। अरबाज मेरे ये ख्वाब नहीं थे जो मेरे साथ कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता। फिर उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लग गई। माँ ने पूछा कि बेटी तुम गई नहीं, खुद संभालते हुए मुस्कुराने लगी, मम्मा 2-3 दिन बाद जाऊंगी। अरबाज कह रहे थे तनख्वाह मिल जाए तो फिर चली जाना। डिनर करते हुए मम्मा ने अरबाज से कहा कि बेटा तुमने छोड़ना था ना किनज़ा को, उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर अरबाज शर्मिंदा सा होने लगा। कितना कुछ बोल दिया किनज़ा को, वो एक लफ्ज ना बोली। डिनर किया, कमरे में गए तो कहने लगा कि बैग पे कर लो, कल छोड़ आऊंगा। किनज़ा मुस्कुराने लगी, नहीं अरबाज फिर कभी चली जाऊंगी, आप बताएं दर्द तो नहीं हो रहा ना पाँव पे। अरबाज सोच रहा था कि ये औरत का दिल भी कितना बड़ा होता है, मोहब्बत में निबाह में सब दर्द भूलकर रिश्ता निभाने में हर हद से गुजर जाती है। लेकिन क्या करते, वो किसी और लड़की से भी प्यार करने लगा था। किनज़ा के सामने बैठकर बातें करता उस लड़की से। दिल जलता तो था किनज़ा का, लेकिन क्या कहती, जिसने कभी मोहब्बत से बात करना तो दूर हाथ तक ना लगाया था उसे। इतना बेइज्जत करता था बात बात पर किनज़ा को कि वो रो पड़ती लेकिन शिकवा ना करती। किनज़ा पास बैठी थी, अपनी गर्लफ्रेंड से वो बात कर रहा था। अच्छा जान, शादी पे क्या पहनोगी फिर, मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट दूं, बस हंस हंस कर बातें कर रहा था गर्लफ्रेंड से। किनज़ा सुन रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन बेबस थी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। किनज़ा बाहर जाने लगी। किनज़ा को बुखार था। अरबाज ने मना किया कि किनज़ा बाहर मत जाओ, बुखार है। किनज़ा फिर भी जाने लगी। आपने गर्लफ्रेंड से बातें करनी है सारी रात, मैं बाहर जाकर सो जाऊंगी। किनज़ा बाहर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर दबा दिया, सुनती नहीं हो तुम, यहीं लेट जाओ, बाहर ना जाना बारिश में। बहुत तेज बुखार था किनज़ा को, लेकिन अरबाज को क्या परवाह थी, वो तो दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा था। फिर एक दिन बात हद से गुजर गई। दानिश अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगा कि मैं इस पागल औरत से जान छुड़वा लूं, फिर हम शादी कर लेंगे, तलाक दे देनी मैंने इसको। किनज़ा का सब्र अब खत्म हो चुका था। चीख कर अरबाज के हाथ से मोबाइल पकड़ा और उस लड़की को अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी कि बहन मेरा घर बर्बाद ना करो, अल्लाह का वास्ता है तुमको, मैं बहुत दर्द सह रही हूँ। अरबाज ने किनज़ा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तुमने मेरे हाथ से मोबाइल क्यों छीना, इतनी हिम्मत। किनज़ा कदमों में गिर गई। अरबाज क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे दर्द देते हैं आप, आपसे कभी शिकवा भी नहीं किया मैंने, कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर क्यों अरबाज आप ऐसा क्यों करते हैं। अरबाज मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। अरबाज गुस्से से चिल्लाया, किनज़ा बस मुझे तुमसे ना चाहते हुए भी नफरत है, कहा था माँ से
کہ مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، زبردستی کروا دی، جاؤ بھاڑ میں تم۔ ماں بھی شور سن کر آ گئی، ماں کی طرف دیکھ کر بولا میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے بھیج دو اس کے گھر۔ ماں گالیاں دینے لگی، ارباز خدا کا خوف کرو، اتنی اچھی لڑکی کو یوں رسوا نہ کرو، میں سب دیکھتی سمجھتی ہوں جو تم اس بیچاری کے ساتھ کر رہے ہو۔ کنزہ رو رہی تھی۔ ارباز نے کہا یا تو یہ رہے گی اس گھر میں یا پھر میں۔ ماں نے سمجھداری سے کام لیا، کچھ دن کے لیے کنزہ کو میکے بھیج دیا، ارباز کو بھی عقل آ جائے گی۔ کنزہ روتے ہوئے چلی گئی، ارباز کے سامنے جاتے وقت ہاتھ جوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ طلاق نہ دینا ارباز۔ کچھ دن گزرے، قسمت نے کھیل کھیلا، ارباز بیمار رہنے لگا۔ ارباز کو بہت وومٹنگ ہوتی تھی، جو بھی کھاتا ہضم نہ کر سکتا، معدے کی کچھ پرابلم ہو گئی تھی، ڈاکٹر سے علاج کرواتا لیکن حالات نئے دن کے ساتھ برے ہوتے جا رہے تھے۔ وومٹنگ سے حالت بہت بری ہو گئی اور کمزوری ہونے لگی، گرل فرینڈ چھوڑ گئی، ماں بیمار تھی، بھلا بار بار کپڑے کیسے دھوتی، بہن کی شادی ہو چکی تھی، کنزہ کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا امید لگانا تھی، کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی، چار پائی پر پڑ گیا تھا۔ کنزہ کو پتا چلا، وہ تڑپنے لگی، نہیں کچھ بھی ہو ارباز میرا ہم سفر ہے، میرا ساتھی ہے۔ وہ فوراً گھر آئی، دیکھا کہ ارباز کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، سو رہا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ماں دیکھ کر رونے لگی، بیٹی دیکھنا کیا ہو گیا ہے ارباز کو۔ کنزہ نے حوصلہ دیا، مما ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارباز نے آنکھ کھولی، سامنے کنزہ تھی۔ کنزہ نے ماتھا چوما، ارباز پاگل یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ ارباز نظریں نہ ملا پا رہا تھا، ہسپتال لے گئی، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب بھی ارباز وومٹنگ کرتا کنزہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتی، پھر ارباز کا منہ صاف کرتی، سر دباتی، حوصلہ دیتی، ارباز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی۔ کنزہ نے ارباز کی بہت کیئر کی اور معجزہ ہوا کہ ارباز کو شفا ہونے لگی۔ ڈاکٹرز خوش تھے، اتنی اچھی بیوی ہے اس کی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ کنزہ کی گود میں سر رکھا، ہاتھ پکڑا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، چومنے لگا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا، کنزہ معاف کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ چوم رہا تھا، کنزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، مجھ سے دور نہ جانا کنزہ، میں کبھی تم کو دکھ نہیں دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ کنزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا۔ ارباز کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر آ گئے، کنزہ کھانا بنا رہی تھی، کچن میں آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے، کنزہ کو سینے سے لگایا، پھر محبت کا اظہار کرتے ہوئے گولڈ رنگ پہنائی کنزہ کو۔ کنزہ بہت خوش تھی۔ ارباز باہوں میں بھر کر بولا آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ کنزہ برتن دھونے لگی کہ ارباز نے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ نہیں کنزہ میری جان، تم ماں بننے والی ہو، تھک جاتی ہو، لاؤ برتن میں دھو دیتا ہوں۔ کنزہ نے بہت منع بھی کیا لیکن ارباز برتن دھونے لگا، دیگچی پکڑی، دھو رہا تھا کہ بابا کچن میں آ گئے، دیکھ کر مسکرانے لگے، واہ بیٹا واہ، بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ ارباز کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بابا نے کہا کہ پتر ڈر نہیں، محبت ہوتی ہے یہ۔ ارباز شرماتے ہوئے مسکرانے لگا۔ آج وہ وقت تھا کہ کنزہ کو سر درد بھی ہوتا تو ارباز تڑپ اٹھتا تھا۔ کنزہ کے بنا اب ایک پل کیا، ایک سانس نہ لے سکتا تھا۔ وہی ارباز جسے نفرت تھی کنزہ سے، آج وہ کنزہ کے صبر، برداشت اور نباہ کی محبت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہر خواہش پوری کرتا، بن مانگے سب کچھ لا کر اس کو دیتا۔ یہ یاد رکھیے کہ عورت ہونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ عورت کا دل بہت خاردار لہجے برداشت کر کے بھی ہم سفر کے 2 بول محبت کے سن کر سب درد بھول جاتی ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنی کنزہ کسی بے رحم ارباز کی محبت کو ترس رہی ہے۔ اپنی ہم سفر کو وقت دیں، عزت دیں، اور عزت دے کر تو دیکھیں، وہ آپ کو پلکوں پہ نہ بٹھا لے تو کہنا، ورنہ طلاق دیتی زبان اور بھونکتے کتے تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ دیجیے اجازت اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔